رضا ایک عرصے سے بے چین پھر رہا تھا، نہ کسی کام میں صحیح سے دھیان لگا پا رہا تھا، نہ رات سوتے وقت بستر پہ اسے قرار آ رہا تھا، نہ جانے یہ کیسی بے چینی تھی جو اس کے اندر اتری ہوئی تھی۔ دنیا کے لوگوں کی، رشتہ داروں کی آوازوں کی بازگشت اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ سکون چاہتا تھا، لیکن لوگوں کی آوازوں کی بازگشت اسے سکون نہ لینے دے رہی تھی۔ اس نے مسافرت کا تہیہ کیا ہوا تھا اور انجانے راستوں پہ چل رہا تھا۔ سارا دن گلیوں میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا اور یوں ہی چلتے چلتے ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ آبادی سے دور شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اس کی نظر ایک درویش پہ پڑی جو آنکھیں بند کیے مطمئن انداز میں تسبیح کے دانوں پہ اپنی انگلیاں گھما رہے تھے۔ رضا بھی خاموشی سے جا کر ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ آہٹ پہ درویش نے اپنی آنکھیں کھولیں، بغور اجنبی مسافر کا جائزہ لیا جس کے چہرے پہ زندگی کی تھکن واضح ظاہر ہو رہی تھی، جیسے کوئی شکست خوردہ مسافر۔ رضا نے درویش کو سلام کیا۔ درویش نے سلام کا جواب دے کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رضا بولا، بابا میرے دل میں ایک عجیب طرح کی بے چینی ہے، ایسی بے چینی کہ میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے کیا چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ درویش نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا دنیا میں ہر شخص مسافر ہے اور ہر سفر کے پیچھے ایک راز پنہا ہوتا ہے، لیکن صحیح راستے کا تعین جب ہی ہوتا ہے جب انسان خود کو پہچاننے لگے۔ رضا بولا، لیکن بابا میں خود کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ وہ بولے، جیسے ہیرے کو جب تراشا جاتا ہے تو اس کی چمک بڑھ جاتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی پہلے اپنے آپ کو تراشنا ہوگا۔ اور بیٹا میں تمہیں 3 سبق سکھاؤں گا۔ زندگی کا پہلا سبق یہ ہے کہ تم جس کی تلاش میں بے چین ہو وہ باہر نہیں تمہارے اندر ہی ہے۔ رضا بولا، بابا میں تو منزل کی تلاش میں ہوں، اگر وہ میرے اندر ہے تو میں بھٹک کیوں رہا ہوں؟ درویش نے اس کے آگے کھانا رکھا اور اس سے کہا، بیٹا ابھی تم بہت تھکے ہوئے ہو، کھانا کھاؤ، رات میں یہاں آرام کرو، پھر صبح بات کریں گے۔ اور اگلے دن درویش بولے، بیٹا دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں بسنے والا ہر انسان ایک مسافر ہے، اور مسافر اپنی اصل منزل پہ جب ہی پہنچتا ہے جب وہ صحیح راستے کا تعین کرے، اور صحیح راستے کا تعین کرنے کے لیے اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے، اپنی ذات کی شناخت کرنا پڑتی ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے، اپنے اوپر جمی زمانے کی دھول کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ رضا نے کہا، بابا اپنے اوپر جمی دھول کو میں کیسے صاف کر سکتا ہوں؟ درویش مسکرائے اور قریب پڑا ایک چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں لے کے رضا سے بولے، یہ دیکھو اس پتھر پہ کتنی دھول مٹی جمی ہے، اسے شفاف کرنے کے لیے اسے دھونا ہوگا اور صاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح تمہیں بھی اپنے دل پہ لگی گرد و غبار کو پہلے صاف کرنا ہوگا۔ رضا درویش سے مزید باتیں جاننے کے لیے متجسس ہونے لگا۔ درویش نے کہا، تم یہاں رات گزارو، یہاں قیام کرو۔ انہوں نے رضا کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کے بعد درویش اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے اور رضا کچھ فاصلے پہ اگی ہوئی گھاس پہ جا لیٹا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا۔ درویش کبھی کبھی نظر اٹھا کے اسے دیکھ لیتے تھے، پھر وہ اس کے پاس آ بیٹھے۔ انہوں نے نرمی سے رضا سے کہا، تم جو کچھ تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے اپنے اندر ہے، جیسا کہ شاعر علامہ اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو بھیا اس کے لیے پہلے اپنے اندر جھانکو۔ رضا بولا، بابا میں منزل کی تلاش میں ہوں۔ انہوں نے کہا، تم جب اپنا آپ کھوجو گے تو منزل کی شناخت بھی ہو جائے گی۔ اس وقت تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم ایک دائرے کے گرد گول گول چکر کاٹ رہے ہو، دائرے کے اندر جو مرکز ہے وہاں نہیں پہنچے۔ پھر انہوں نے زمین پہ ایک دائرہ بنا کے اسے سمجھایا، یہ دیکھو تم صرف گول گول چکر لگا رہے ہو، اس نقطے تک نہیں آ رہے ہو، تم دائرے کے کنارے کنارے بھٹک رہے ہو۔ دنیا میں لوگ امیرانہ زندگی کو، مال و دولت کو اپنی منزل سمجھتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے ساری عمر لگا دیتے ہیں، قریہ قریہ نگری نگری گھومتے ہیں، لیکن دل کا سکون انہیں پھر بھی نہیں ملتا۔ وہ دل کے سکون کی ہی تلاش میں رہ جاتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اصل خزانہ انسان کی اپنی ذات میں ہے۔ مراقبہ کر کے دیکھو، مراقبے میں سکون ہے۔ لوگوں سے بولو کم، سنو زیادہ، اور سب سے ضروری بات، اپنے اندر خیالات کے شور کو خاموش کر دو اور اپنے دل کی آواز پہ کان دھرو۔ اتنا کہہ کے بزرگ اٹھ کے اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے۔ رضا کو بھی نیند آ گئی۔ فجر کے بعد رضا پھر درویش کے پاس جا بیٹھا۔ درویش نے پوچھا، کیا تم نے سونے سے پہلے اپنے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش کی تھی؟ رضا بولا، ہاں بابا میں نے بہت کوشش کی،
لیکن مجھے تو دوسروں کی آوازیں اور باتیں ہی سنائی دیں، وہی سب خیالات جمع ہوتے رہے۔ درویش نے کہا، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ساری عمر دوسروں کی ہی باتیں سنتا ہے، اس کے ارد گرد انہی خیالات کا شور جمع رہتا ہے جو ہمیں اپنے اندر کی سننے نہیں دیتا۔ اور بیٹا یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے، اور جب انسان اپنے اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کرے تو روزانہ کی اس کوشش میں آہستہ آہستہ دوسری آوازیں اور خیالات مدھم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی آواز سننے لگتا ہے، ماضی کا بوجھ، خواہشات کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے، اور وہ خاموش رہ کر جب اپنے من میں جھانکتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی بصیرت کھلتی ہے، اس کے دل کی آنکھ دیکھنے لگتی ہے، اس کا من اجلا ہوتا جاتا ہے۔ بس اس کے لیے اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ رضا نے کہا، بابا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے کروں گا؟ درویش نے کہا، اب اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ رات میں جب یہ دونوں بیٹھے تو درویش نے کہا، صبح ہماری بات جہاں ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ رضا نے درویش سے پوچھا، بابا نفس کی غلامی سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ درویش نے کہا، اگر تمہیں اپنے اندر تبدیلی چاہیے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ آئے بوجھ کو ختم کرو۔ تمہارے ساتھ جس نے جو بھی کیا، برا بھلا تمہیں کہا، ان سب گل و شکووں کو ختم کر دو، بھول جاؤ ان اذیت دینے والی باتوں کو۔ رضا نے کہا، بابا یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ درویش بولے، ہاں میں جانتا ہوں یہ بڑا کٹھن کام ہے، لیکن تیسرے سبق کے لیے تمہیں پہلے اپنے من کو پاک کرنا ہوگا۔ رضا نے درویش سے وعدہ کر لیا اور تنہائی میں بیٹھ کر مسلسل اس کوشش میں لگا رہا کہ لوگوں کے زہریلے رویے اور کڑوی کسیلی باتوں کو بھول جائے، اور رات بھی اس نے اسی کوشش میں گزار دی۔ صبح تک رضا کا من کافی صاف ہو چکا تھا، نئے دن کا ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ درویش نے رضا کی آنکھوں میں بغور دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، اب تم تیسرے سبق کے لیے تیار ہو۔ درویش نے زمین سے ریت اٹھاتے ہوئے رضا سے کہا، یہ دیکھو، یوں سمجھو کہ تمہارے ہاتھ میں یہ تمہاری امیدیں، تمہاری خوشیاں، تمہارے خواب ہیں۔ اور پھر درویش نے مٹھی زور سے بند کی تو ریت انگلیوں سے نکل کے نیچے گرنے لگی۔ وہ بولے، اگر تم مٹھی میں زندگی کو قید کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ درویش نے مٹھی کھولتے ہوئے اس سے کہا، جہاں تھوڑی سی ریت بچی ہوئی تھی، اگر تم زندگی کو اپنی مٹھی میں جکڑنا چھوڑ دو تو یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ بیٹا کبھی بھی حقیقی سکون پانے کے لیے چیزوں کو پکڑنے کی کوشش نہ کرو۔ کامیابیاں، خواہشات، قرضے کے رشتے، انہیں جکڑنے کی بجائے قبول کرنا سیکھو۔ زندگی کی مثال ایک ایسے دریا کی سی ہے، جو بہتا رہے وہی زندہ رہتا ہے، جو رک جائے وہ بدبودار جوہر بن جاتا ہے۔ رضا بغور درویش کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، بابا آج میں اپنے اندر سکون محسوس کر رہا ہوں۔ آج میں نے جانا کہ اصل سفر باہر کا نہیں بلکہ اندر کا ہے۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے اندر جو تبدیلی آئی ہے، تمہارا اصل سفر اب شروع ہوا ہے۔ دوسروں میں بھی یہ باتیں پھیلاؤ تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے دل کا بوجھ کم کر سکیں۔